عثمانیہ آسٹریلیا مسجد۔ موضوع ہے بر صغیر میں دینی مدارس کا کردار۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ ہم سے تاریخ ہے، تاریخ کا عنوان ہے ہم سے تاریخ ہے، تاریخ کا عنوان ہے ہم، وقت بھی جانتا ہے، وقت کی پہچان ہے ہم سے الجھو گے تو انجام برا ہوگا، رب کعبہ کی قسم صاحب ایمان ہے ہم۔ انتہائی واجب الاحترام، واجب القدر طلباء اعزام اور علماء اکرام اور مسند انصاف پر تخت نشین منصفین اعزام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے بر صغیر میں دینی مدارس کے کردار۔ سامعین محترم، اس امت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے جو سب سے پہلا مدرسہ قائم ہوا تھا وہ تھا دار ارقم، جس کے معلم اول ساقی کوثر، شافع محشر، رب کائنات کے دلبر، رب کعبہ کے دلبر، آقائے دو جہاں، سرتاج المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اس مکتب کے متعلمین حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین تھے۔ اس ایک مدرسے کی برکت ہے کہ آج پوری دنیا میں لاتعداد مدارس امت مسلمہ کی تعلیم و تربیت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ سامعین محترم، لوگوں کا عام خیال یہ ہے کہ مدرسہ ایک مخصوص چار دیواری کا نام ہے، مدرسہ ایک شاندار عمارت کا نام ہے، مدرسہ درسگاہوں کا نام ہے، لیکن میں اس خیال کی پرزور تردید کرتا ہوں۔ سامعین محترم، مدرسہ مزین و مقید کمروں کا نام نہیں، مدرسہ سنگ و وحشت کے ڈیر کا نام نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم اس سادہ سے چبوترے کو مدرسے کا نام نہ دیتے، جہاں بیٹھ کر علم حاصل کرنے والوں کو اصحاب صفا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم دیوبند میں واقع انار کے درخت کے سائے کو مدرسے کا نام نہ دیتے، جہاں محمود نامی استاد نے محمود نامی شاگرد کو تعلیم دے کر ہزاروں مدرسوں کی بنیاد رکھی۔ تو پھر آپ مجھ سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ مدرسہ ان چیزوں کا نام نہیں تو مدرسہ کیا ہے؟ سامعین محترم، میں عرض کرتا ہوں کہ مدرسہ وہ ہے جہاں انسان کو انسان بننے کی تعلیم دی جاتی ہے، مدرسہ وہ ہے جہاں انسان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا جاتا ہے، مدرسہ وہ ہے جہاں انسانوں کے سینوں میں علم کی شمع روشن کی جاتی ہے، مدرسہ وہ ہے جہاں انسان کو اعلیٰ اخلاق و آداب سکھائے جاتے ہیں۔ سامعین محترم، اگر آج ہم دور حاضر میں مدرسوں کی ضرورت اور اہمیت کا جائزہ لیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو رب کی توحید کو بلند کرنے والے کوئی نہ ہوتے، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو خدا کی زمین پر خدا کا نظام لانے کی کوشش کرنے والے کوئی نہ ہوتے، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو عوام الناس کی تعلیم و تربیت کرنے والے کوئی نہ ہوتے، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو ناموس رسالت، ناموس صحابہ کی لڑائی لڑنے والے بھی کوئی نہ ہوتے۔ سامعین
لاکھوں مفسر، محدث، محقق، مفکر، مفتی اور مناظر پیدا کی ہے۔ ان مدارس نے لاکھوں کروڑوں فقہا، بلغا، صلحاء، ادباء، اتقیاء، اصفیاء، اذکیاء پیدا کی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اپنے علماء کابرین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ والسلام۔